باب 3 علی عمران آیت 190200 بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جس کو آگ میں داخل کرے گا تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر اور ہمیں نیک لوگوں میں موت دے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور ان کے رب نے ان کو جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی مزدور کا کام ضائع نہیں ہونے دوں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کیا اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں نقصان پہنچایا، لڑا مارا گیا، میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا، اور اللہ کے پاس بہترین باغات میں ان کو ضرور داخل کروں گا، اور اللہ کے پاس بہتے ہوئے باغ ہیں۔ انعام پورے ملک میں کافروں کی غیر روک ٹوک، نقل و حرکت کے دھوکے میں نہ آئے، یہ ایک چھوٹا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے رہائش، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہترین ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ اب پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر نہیں بدلتے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر دو قسم کی نشانیاں رکھی ہیں جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے اس کی وحدانیت اور یوم جزا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں پائی جاتی ہے۔ کھلے اور غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ نشانیاں اسلام کی حقانیت کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہیں۔ دوسری نشانیاں مخلوق کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جو شخص کائنات کے اندر موجود مختلف تخلیقات پر کھلے اور غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ غور و فکر کرے گا وہ اسلام کی حقانیت کی تعریف کرے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 190 بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ جب کوئی آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لاتعداد بالکل متوازن نظاموں کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کو بنانے اور برقرار رکھنے والا صرف ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر سورج کا زمین سے کامل فاصلہ ایک واضح علامت ہے، کیونکہ اگر سورج اس سے تھوڑا قریب اس سے زیادہ دور ہو تو زمین قابل رہائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح زمین کو اس طرح بنایا گیا ہے جو ایک متوازن اور پاکیزہ ماحول بناتا ہے جس سے اس پر زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 190 اور رات اور دن کا بدلنا نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کے بہترین اوقات اور سال بھر میں ان کی مختلف لمبائی لوگوں کو ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر دن لمبے ہوتے تو لوگ طویل گھنٹوں سے تھک جاتے، اگر راتیں لمبی ہوتی تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا کہ وہ اپنی روزی کما سکیں اور دوسری مفید چیزیں مثلاً علم۔ اگر راتیں کم ہوتی تو لوگ زیادہ سے زیادہ صحت حاصل کرنے کے لیے کافی آرام نہیں کر پاتے۔ دن اور رات کی لمبائی میں تبدیلی سے فصلوں پر بھی اثر پڑے گا جس سے انسانوں اور جانوروں کے رزق پر نقصان دہ اثر پڑے گا۔ یہ حقیقت کہ کائنات کے اندر دن اور راتیں اور دوسرے متوازن نظام کامل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ متعدد خدا مختلف چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جو کائنات کے اندر افراتفری کا باعث بنتی ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 22 اگر ان کے اندر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ باب 2 البقرہ آیت 166 اور وہ بڑے بحری جہاز جو سمندر میں اس چیز کے ساتھ چلتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور جو اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ جب کوئی بالکل متوازن پانی کے چکر کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ واضح طور پر ایک خالق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے اور پھر گاڑھا ہو کر تیزابی بارش پیدا کرتا ہے جو پہاڑوں پر گرتی ہے۔ یہ پہاڑ تیزابی بارش کو بے اثر کرتے ہیں تاکہ لوگ اور جانور اس سے استفادہ کر سکیں۔
اگر اس بالکل متوازن نظام میں کوئی تبدیلی ہوئی تو یہ زمین پر انسانوں اور جانوروں کے لیے تباہی کا باعث بنے گی۔ سمندر کا نمک سمندر کے اندر موجود مردہ مخلوق کو آلودہ ہونے سے روکتا ہے۔ اگر سمندر کو آلودہ ہونے دیا جائے تو سمندری زندگی ممکن نہیں رہے گی اور سمندروں کی نجاست خشکی پر بھی زندگی پر حاوی ہو جائے گی۔ سمندروں اور سمندروں کے اندر پانی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ سمندری زندگی اس کے اندر پھل پھول سکتی ہے، جبکہ اس کے اوپر بھاری بحری جہاز چل سکتے ہیں۔ اگر پانی کی ساخت قدرے مختلف ہوتی تو عدم توازن پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے یا تو سمندری حیات پانی کے اندر پنپتی یا اس کے اوپر بحری جہازوں کو چلنے دیتی، لیکن دونوں ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ آج تک سمندر کے ذریعے نقل و حمل دنیا بھر میں سامان کی نقل و حمل کی سب سے زیادہ استعمال شدہ شکل ہے۔ یہ کامل توازن اس لیے زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 166۔ اور جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس سے زمین کو اس کے بے جان ہونے کے بعد زندگی بخشی۔ قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان سے انکار کرنا ایک عجیب دعویٰ ہے، جبکہ قیامت کی کئی مثالیں موجود ہیں جو دنوں، مہینوں اور سالوں میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بارش کا استعمال کرتے ہوئے ایک مردہ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے اور مخلوق کو مہیا کرنے کے لیے ایک مردہ بیج کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ بیج کو بھی زندہ کر سکتا ہے، جس کا نام انسان ہے، جو زمین میں دفن ہے، اس مردہ بیج کی طرح جو زندہ ہو جاتا ہے۔ موسموں کا بدلنا قیامت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں درختوں کے پتے مر کر گر جاتے ہیں اور درخت بے جان دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسرے موسموں میں پتے ایک بار پھر اگتے ہیں اور درخت زندگی سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رات اور دن کا رد و بدل بھی لوگوں کو زندگی اور موت کے چکر کی یاد دلاتا ہے۔ رات کے وقت سب کچھ اندھیرا اور ساکن ہو جاتا ہے اور اس لیے موت کا اشارہ ہے۔ دن کا آغاز وہ ہوتا ہے جب ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور دنیا زندگی اور سرگرمی سے بھر جاتی ہے، اور اس وجہ سے یہ زندگی کا اشارہ ہے۔ تمام مخلوقات کی نیند کے جاگنے کا چکر قیامت کی ایک اور مثال ہے۔ نیند موت کی بہن ہے، جیسے سونے والے کے حواس کٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کی روح کو ان کے پاس واپس کر دیتا ہے اگر وہ اس پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو سوئے ہوئے شخص کو ایک بار پھر زندگی بخشتے ہیں۔ باب 39 الزمر آیت 42۔ اللہ تعالیٰ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کی روحیں ان کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جن کے لیے موت کا حکم دیا ہے ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور باقیوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان اور بہت سی مثالوں پر غور کرنے سے قیامت کے دن آخری قیامت کے امکان کی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 166۔ اور اس میں ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو منتشر کر دے گا۔ ارتقاء پریورتن کی ایک شکل ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے نامکمل ہے، لیکن جب کوئی ان گنت انواع کا مشاہدہ کرے گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں بالکل متوازن طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں پھل پھول سکیں۔ مثال کے طور پر اونٹ کو زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے اور پانی پینے کی ضرورت کے بغیر طویل عرصے تک چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہ بالکل صحرائی زندگی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ باب 88 الغاشیہ آیت 17۔ پھر کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ بکری کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے جسم کے اندر موجود نجاست اس سے پیدا ہونے والے دودھ سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو ملانے سے دودھ پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ باب 16 النحل آیت 66۔ اور در حقیقت تمہارے لیے مویشیوں کے چرانے میں ایک سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے پیتے ہیں، اخراج اور خون کے درمیان خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے۔ ہر پرجاتی کو ایک مخصوص زندگی کا دورانیہ دیا گیا ہے جو ایک پرجاتی کو دوسروں پر قابو پانے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر مکھیوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، 3-4 ہفتے اور 500 تک انڈے دیتی ہیں۔ اگر اس کی عمر طویل ہوتی تو مکھیوں کی آبادی غیر متناسب ہو جاتی اور وہ اس دنیا کی دیگر تمام انواع کو مغلوب کر دیتی، جبکہ دوسری مخلوقات جن کی عمر بہت طویل ہوتی ہے ان میں صرف چند اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک بار پھر یہ ان کی آبادی کو متعدل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سب کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ارتقاء کا عمل اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 166۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان ہواؤں اور بادلوں کا کنٹرول۔ ہوا کی آلودگی کے لیے ہوائیں ضروری ہیں جو فصلوں، پودوں اور درختوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔
پہلے دنوں میں سمندری سفر کے لیے ہوا ضروری تھی، جو آج تک دنیا بھر میں سامان کی نقل و حمل کا اہم ذریعہ ہے۔ تخلیق کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے بارش کے بادلوں کو مخصوص جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہواؤں کا ایک بالکل متوازن نظام زمین کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ ہواؤں کی کمی تخلیق کے لیے انتشار کا باعث بنتی ہے، اور ہواؤں کا بڑھنا بھی تخلیق کے لیے انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح بارش بھی بالکل متوازن ہے، کیونکہ بہت کم بارش خشک سالی اور قحط کا باعث بنتی ہے، اور بہت زیادہ بارش بڑے پیمانے پر سیلاب کا باعث بنتی ہے۔ باب 23 المومن آیت 18۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مقدار میں بارش برسائی اور اسے زمین میں ٹھہرا، اور ہم اسے اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ یہ بالکل متوازن نظام بے ترتیب نہیں ہو سکتا اور واضح طور پر خالق کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیات 190191۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر۔ اہل فہم وہ ہیں جو اس دنیا میں اپنی اصلیت اور اپنے مقصد کو سمجھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوچ لامحالہ کسی کو اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی طرف لے جائے گی، کیونکہ ان کی تخلیق کوئی بے ترتیب اور بے مقصد واقعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ پر صحیح طور پر ایمان رکھتا ہے، وہ دن بھر اسے مسلسل یاد کرتا رہے گا۔ وہ اسے اپنے ارادوں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس لیے لوگوں سے کوئی شکر گزاری یا معاوضہ نہیں چاہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تقریر میں اچھی بات کہنے یا خاموش رہنے سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ اسلام کی تعلیمات میں اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 176 میں موجود حدیث ہے۔ وہ اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا ہے، وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر کے اور ہر چیز کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر رکھ کر ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ یاد کرے گا، اتنا ہی وہ کائنات کی تخلیق پر غور کرے گا۔ ان تمام متوازن نظاموں پر غور کرنے والا منطقی طور پر ایک خالق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی ان بالکل متوازن نظاموں اور دیگر کو آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر دیکھے گا تو اسے ایک بڑی چیز نظر آئے گی جو متوازن نہیں ہے، یعنی لوگوں کے اعمال۔ نیکی کرنے والے کو اس کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، اور برے کام کرنے والے کو ان کی پوری سزا نہیں ملتی، خواہ انہیں حکومت کی طرف سے سزا دی جائے۔ یہ سمجھنا منطقی ہے کہ واحد خالق اللہ برگزیدہ، جس نے اس کائنات کے اندر تمام دوسرے نظاموں کو متوازن کیا، ایک دن لوگوں کے اعمال میں بھی توازن پیدا کرے گا، جو اس دنیا کی سب سے بڑی غیر متوازن چیز ہے۔ اعمال کے اس توازن کے لیے لوگوں کے اعمال کو پہلے ختم ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کا دن ہے جب لوگوں کے اعمال کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ اور توازن رکھا جائے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 191۔ اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرو کہ ہمارے رب تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو بلند ہے ایسی چیز سے اوپر، تو ہمیں آگ کے اپنی عذاب سے خواہشات کے مطابق عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور ایک ضابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ان کی خواہشات دوسروں کی خواہش کے مطابق ہے۔ وہ کائنات کے اندر موجود ان نشانیوں کی قدر نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان سے متاثر ہوں گے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی اطاعت کی اہمیت اور قیامت کے ناگزیر دن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو اسے دی گئی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے، اور وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دیں گے۔ لہذا ان کا یہ رویہ انہیں اس دنیا میں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روک دے گا، اور اس کے بجائے وہ اس دنیا میں ایک دکھی اور افسردہ زندگی گزاریں گے، خواہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اگر وہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کے اپنے رویے پر قائم رہے تو وہ قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے میں ناکام رہیں گے۔ پس آخرت میں ان کا عذاب دنیا میں ان کے عذاب سے کہیں زیادہ بدتر اور ذلت آمیز ہوگا، اور کوئی چیز ان کو اس سے بچا نہیں سکے گی۔ باب 3 علی عمران آیت 192۔ اے ہمارے رب، تو جس کو آگ میں داخل کرے گا تو نے اسے رسوا کر دیا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
لہذا انسان کو اپنے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے تاکہ وقت گزرنے سے پہلے دونوں جہانوں میں سکون حاصل کر لے۔ باب 3 علی عمران آیت 193۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور ہم ایمان لے آئے۔ جو اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا ہے وہ ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ذہنی سکون حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 193۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کمال نہیں مانگتا، اس کے بجائے وہ ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے انہیں عطا کی ہیں صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات میں بیان کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب بھی وہ کوئی گناہ کریں تو سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں۔ مخلص توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے، جیسا کہ آیت 193 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اس طریقے پر زندگی گزارے گا وہ ایک فرمانبردار مسلمان کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ فرمانبردار مسلمان کی حیثیت سے جینے والا فرمانبردار مسلمان ہی مرے گا، اور جو ایک فرمانبردار مسلمان کی حالت میں مرے گا وہ فرمانبردار مسلمان کے طور پر زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم نمبر 7232 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 193۔ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اللہ تعالیٰ اس فرمانبردار مسلمان کو آخرت میں ذہنی اور جسمانی سکون عطا کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرے گا جس طرح اس نے انہیں دنیا میں دیا تھا، اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور آخرت میں رسوائی اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 194۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ وعدہ دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عملاً اطاعت میں ناکام رہے اور ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرے وہ ایک فرمانبردار مسلمان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ ایک فرمانبردار مسلمان کی حیثیت سے نہیں مریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ قیامت کے دن ایک فرمانبردار مسلمان کے طور پر زندہ نہیں ہوں گے۔ در حقیقت یہ شخص اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے جانے کے شدید خطرے میں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کو پھلنے پھولنے اور زندہ رہنے کے لیے اطاعت کے عمل سے پرورش پانی چاہیے۔ جس طرح ایک پودا جو سورج کی روشنی جیسی پرورش حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ مر جائے گا، اسی طرح اس شخص کا ایمان بھی فوت ہو سکتا ہے جو اس کی پرورش اطاعت کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس انجام سے بچنا چاہیے اس دنیا میں اللہ عز و جل کو عملاً جواب دیتے ہوئے اس کی سچی اطاعت کر کے۔ اس میں اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل ان کی ہر نیت، قول و فعل دونوں جہانوں میں فائدہ کا باعث بنے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 195۔ اور ان کے رب نے ان کو جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی مزدور کے کام کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جبکہ جو شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے جو اسے عطا کی گئی ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس دنیا میں اپنی تمام کوششیں ضائع کر دے گا چاہے وہ دنیاوی کامیابی حاصل کر لے، کیونکہ اس کا طرز عمل اسے متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے سے روک دے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دے گا۔ یہ انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روک دے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ذہنی سکون تمام دنیاوی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، جیسے شہرت، دولت، اختیار، خاندان، دوست اور کیریئر۔ ذہنی سکون کے بغیر ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے پاس دنیاوی چیزیں ہیں لیکن ذہنی سکون نہیں رکھتے۔ باب 18 الکہف آیات 103-104۔ کہہ دو، کیا ہم تمہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑے خسارے میں رہنے والوں کے بارے میں بتائیں؟
وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام میں اچھا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آیت 195 میں ذکر کردہ نیکی پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کو نیکی نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا۔ دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں کہ انسان کو کتنی دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، چاہے انہیں بہت سی نعمتیں دی گئی ہوں یا چند۔ باب 3 علی عمران آیت 195۔ اور ان کے رب نے ان کو جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی مزدور کے کام کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے ہو۔ یہ آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کامیابی، ذہنی سکون اور برتری دنیاوی معیارات جیسے جنس، نسل اور سماجی حیثیت میں مضمر نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کی حیثیت کو ایک ہی معیار کی بنیاد پر پرکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سچی اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اس کو خوش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لوگوں کی حیثیت کو جانچنے کے دیگر تمام معیارات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے کہ جنس، نسل اور سماجی طبقے، اور مسلمانوں کو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، ورنہ یہ مسلم قوم کے درمیان نسل پرستی اور تفرقہ کو جنم دیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ کسی کی نیت دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ظاہری اعمال کی بنیاد پر دوسروں کو دوسرے لوگوں سے بہتر نہیں ٹھہراتا، اور اس لیے دوسرے لوگوں اپنی ذات کے بارے میں دعوے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کی نیت، قول اور فعل کو جانتا ہے۔ باب 53 النجم آیت 32۔ پس اپنے آپ کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے تاکہ اس کی نیت، قول اور فعل دنیا میں ضائع نہ ہو۔ باب 3 علی عمران آیت 195۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کیا اپنے گھروں سے نکال دیے، میری راہ میں نقصان پہنچا گیا، لڑا مارا گیا، میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے اجر ہے اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ عام بات یہ ہے کہ جو ہر حال میں ثابت قدم رہے، آسانی کے وقت شکر گزاری اور مشکل کے وقت صبر سے دونوں جہانوں میں سکون حاصل کرے گا، خواہ یہ ظاہر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی نیت میں شکر گزاری میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا شامل ہے۔ کسی کی تقریر میں شکر گزاری میں شامل ہے وہ بولنا جو اچھا ہے یا خاموش رہنا، اور اپنے اعمال میں شکر گزاری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید برہ صبر میں کسی کی بات عمل سے شکایت کرنے سے گریز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم رہنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ صرف وہی منتخب کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، خواہ یہ ان پر واضح نہ ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا ہر حال میں صحیح طریقے سے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مسلسل مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ مضبوط ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے میں مدد مل سکے۔ پختہ ایمان تب حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن پاک میں موجود واضح دلائل و شواہد کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کس قدر خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ دوسری طرف جو اسلامی تعلیمات سے غافل رہے گا وہ کمزور ایمان حاصل کر لے گا۔ یہ شخص جب بھی ان کی خواہشات کے خلاف ہوگا تو آسانی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کس طرح اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے۔ لہذا اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایمان کا یقین حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ اس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ دونوں جہانوں میں ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر کے اور ہر ایک اور ہر چیز کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھ کر ذہنی سکون حاصل کرے۔ اس کے علاوہ کسی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ ان مشکلات کے پیچھے موجود حکمتوں کی اتنی ہی زیادہ تعریف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مضبوط ایمان رکھنے والا سمجھتا ہے کہ صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے سے اس کے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث المفرد نمبر 492 میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے سے چھوٹے گناہوں کو مٹا دینا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنا کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پختہ ایمان ایک مسلمان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان کا ایک حصہ یہ ہے کہ مشکلات کے پیچھے جو حکمتیں کارفرما ہیں وہ ان پر انبیاء علیہم السلام کو عطا کردہ علم الہی سے آشکار نہیں ہوں گی۔ باب 3 علی عمران آیت 195۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے میری راہ میں نقصان پہنچا گیا لڑا مارا گیا میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے اجر ہے اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس پر سچے ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جو اس پر صرف زبانی یقین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ باب 3 علی عمران آیت 179۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ تم اس حال میں ہو جب تک کہ برائی کو ہر حال میں خواہ آسانی ہو یا مشکل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ در حقیقت مشکلات کا سامنا کرنا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہی اصل امتحان ہے، کیونکہ آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اکثر آسان ہوتا ہے۔ اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جنہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 29 العنکبوت آیات 2-3۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ لیکن ہم نے ان سے پہلے والوں کو ضرور آزمایا ہے اور اللہ ضرور ان لوگوں کو ظاہر کرے گا جو سچے ہیں اور وہ ضرور جھوٹوں کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ انہیں جو مہلت دیتا ہے اس سے بے وقوف نہ بنے، کیونکہ یہ صرف ایک محدود مدت کے لیے ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 196۔ پورے مکمل کافروں کی غیر منقطع نقل و حرکت سے دھوکہ نہ کھا لو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو مہلت دیتا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے کہ وہ خلوص دل سے توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اس سے پہلے کہ ان کا وقت گزر جائے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اسے دی گئی مہلت کو استعمال کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے یہ یقین کرنے کے لیے بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کہ وہ اپنے انتخاب کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے، صرف اس لیے کہ یہ احتساب فوری طور پر نہیں ہوا تھا۔ ایک سزا جس میں تاخیر کی گئی ہے وہی نہیں ہے جیسا کہ کوئی سزا نہیں ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 197۔ یہ مگر ایک چھوٹا سا لطف ہے، پھر ان کی آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، اس لیے اسے یہ یقین کرنے کی دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ کامیابی اور ذہنی سکون حاصل کر لیں گے۔ ان کی نافرمانی ان کو صرف ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔ یہ انہیں اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنے گی اور یہ انہیں قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روک دے گی۔ اس لیے وہ ذہنی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے اور اس کی بجائے مصائب، پریشانیوں اور مشکلات سے بھری زندگی گزاریں گے، خواہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ یہ نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو انہیں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے امیر اور مشہور۔ باب 3 علی عمران آیت 197۔ یہ مگر ایک چھوٹا سا لطف ہے، پھر ان کی آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بالآخر چونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول اور دائرہ اختیار میں ہے، اس لیے انسان کے پاس اس کے احکام کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح کسی شخص کو کسی خاص ملک کے انچارج حکومت کے مقرر کردہ اصولوں کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا،
اسی طرح اگر وہ مالک کائنات کے احکام کی تعمیل میں ناکام رہے تو اسے دونوں جہانوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کسی ملک کو چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے قوانین سے راضی نہ ہو، لیکن وہ ایسی جگہ فرار نہیں ہو سکے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور دائرہ اختیار کا اطلاق نہ ہو۔ ایک شخص اپنے معاشرے کے اصول بدل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح ایک گھر کا مالک مکان کے احکام کا فیصلہ کرتا ہے خواہ دوسرے لوگ ان اصولوں پر اعتراض کریں، اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے اس کائنات کے قوانین کا فیصلہ وہی کرتا ہے خواہ لوگ ان قوانین کو پسند کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا ایک کو ان کے اپنے مفاد کے لیے ان قوانین کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی خوشنودی کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ممنوعات کے پیچھے موجود حکمتوں کو جاننے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ان سے ان کے اور وسیع تر معاشرے کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے اور وہ کس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں، یا وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ناکام رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی اعتراض، احتجاج یا شکایت انہیں بچا نہیں سکے گی۔ باب 18 الکہف آیت 29۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ راحت کے لیے پکاریں گے تو ان کو ایسے پانی سے راحت ملے گی جیسے گدلے تیل سے، جو ان کے چہروں کو جھلسا دیتا ہے، برا مشروب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے ہوئے اس نتیجہ سے بچنا چاہیے تاکہ دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل ہو۔ اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 198۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے رہائش ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب عملی طور پر اس کی اطاعت کرنا ہے، اور اس میں عمل کے ساتھ اپنے ایمان کے زبانی اعلان کی حمایت بھی شامل ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کو پھلنے پھولنے اور زندہ رہنے کے لیے اطاعت کے عمل سے پرورش پانی چاہیے۔ جس طرح ایک پودا جو سورج کی روشنی جیسی پرورش حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ مر جائے گا، اسی طرح اس شخص کا ایمان بھی فوت ہو سکتا ہے جو اس کی پرورش اطاعت کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا کسی کو اس نتیجے سے بچنا چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو اس نے انہیں دی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، اپنے زبانی اعتقاد کی تائید کرتے ہوئے۔ یہ راست بازی ہے اور دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 198۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب میں سے ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کی اور قبول کرنے کے بعد اس کی سچی اطاعت جاری رکھی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ باب 3 علی عمران آیت 199۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ اب پر نازل کیا گیا اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تمام اہل کتاب نے ایک جیسا سلوک نہیں کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ آسمانی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس گروپ کے کچھ ارکان کے اعمال کی بنیاد پر پورے گروپ کا فیصلہ نہ کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ یہ اکثر امتیازی سلوک کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ نسل پرستی۔ باب 3 علی عمران آیت 199۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ اب پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی دنیاوی خواہشات پر قابو پانا اور اس کی اطاعت کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو آسمانی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ متکبر لوگ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے پاس موجود ہر نعمت براہ راست ان کی اپنی کوششوں اور عقل کا نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر نعمت عطا کرنے والا ہے۔ باب 39 الزمر آیت 49۔ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ مجھے صرف اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس لیے انسان کو اس حقیقت کو پہچانا اور قبول کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، لہذا کسی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنی اطاعت کے مطابق ان کا استعمال کرے۔ در حقیقت جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا اسے دونوں جہانوں میں سکون ملے گا۔ عاجزی کو اپنانا انسان کو دنیاوی فائدے کی خاطر جان بوجھ کر الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرنے سے بھی روکے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 199۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ اب پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بدلتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ہمیشہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ خلوص دل سے اس کی اطاعت کرتے تو اسے حاصل ہوتی ذہنی سکون اور کامیابی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو کچھ بھی دنیاوی چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے پریشانی اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، خواہ وہ دنیاوی آسائشیں ہی کیوں نہ حاصل کرے۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ لامحالہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر لیں گے، اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو غلط جگہ دیں گے اور انہیں قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روکیں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ بدحالی، تناؤ اور پریشانی کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں ان کا عذاب اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ باب 3 علی عمران آیت 199۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ اب پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بدلتے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلم علماء جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس لیے یہ ان کے مکتبہ فکر کے مطابق ہے اور وہ جان بوجھ کر اسلامی علم پر بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں جو ان کے مکتبہ فکر سے متصادم ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو کھونے کے خوف سے اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جو انہیں تحائف اور غیر فطری احترام فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کا برتاؤ کرنے والے عالم کو سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود حدیث میں جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اندھی تقلید کے ذریعے گمراہ ہونے سے بچیں اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ جانوروں کی طرح برتاؤ کرنے کے بجائے قرآن پاک کی صحیح تعلیمات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات پر قائم رہیں گے۔ اسلام اس وجہ سے دوسروں کی اندھی تقلید پر سخت تنقید کرتا ہے اور اس لیے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی درست اطاعت کرے، یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 199۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ چاہے کوئی اطاعت کا راستہ اختیار کرے جو ذہنی سکون کی طرف لے جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے جو دونوں جہانوں میں مصائب کا باعث بنتا ہے، دونوں جہانوں میں انہیں اپنے ارادوں، قول و فعل کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 199۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ صحیح اور غلط راستوں میں فرق بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ راست پر جدوجہد کریں تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کریں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے منسلک ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔
अमाल वो सबूत और सबूत हैं जिनको हासिल करना ज़रूरी है ताकि दोनों जहानों में अजर और रहमत हासिल हो। जिस तरह फल देने वाला दरख्त तब ही काम आता है जब वो फल लाता है, इसी तरह ईमान भी तब काम आता है जब वो अच्छे अमाल पैदा करे। बाब 3 अली इमरान आयत 200। ए ईमान वाल्वो सब्र करो। सब्र वो है जब कोई शख्स अपने अमल तकरीर के जरिया अपनी मुश्किल की शिकायत करने से ग्रेज करता है और अपनी आजमाइश के दौरान अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत को बरकरार रखता है। इस फरमाबरदारी में इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो इन्हें अता की गई हैं उन तरीकों से इसकी खुशनुदी के लिए, जैसा कि कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में बयान किया गया है। सब्र करने की जड़ इस्लामी इल्म सीखना और उस पर अमल करना है। जितना कोई शख्स इस्लामी इल्म को सीखेगा और उस पर अमल करेगा, इतना ही वो समझेगा कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला चुनता है इसमें शामिल हर फर्द के लिए बेहतरीन है, चाहे ये उन पर जाहिर ना भी हो, क्योंकि उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनके पीछे हिकमतें पोशीदा होती है। मिसाल के तौर पर इस्लामी तालीमात के अंदर इस तरह के बहुत से वाक़यात ज़ेर बहस हैं, जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिन्हें उनके भाइयों ने छोटी उम्र में अपने वालिदैन से जुदा कर दिया, एक अंधेरे और गहरे कुनवे में छोड़ दिया गया, बचपन में गुलाम बनाकर बेच दिया गया और गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। लेकिन इन वाक़यात में से हर एक ने इसे कुछ असबाक सीखने का मौका दिया, जिसने इसे मिस्र की आबादी को एक बड़े कहत से बचाने के लिए तैयार किया। अगर वो अपनी मुश्किलात को बर्दाश्त न करता तो वो लाखों जाने बचाने की पोजीशन में ना होता। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद तुम एक चीज को नागवार समझो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। उन हिकमतों पर ईमान लाना और उसलिए अल्लाह ताला की इताअत को बरकरार रखना इसके ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला पर ईमान लाना और आसानी के वक्त इसकी हम्द व सना करना आसान है, लेकिन असल इम्तिहान इस वक्त होता है जब कोई मुश्किल का सामना करे और फिर भी इसकी इताअत और हम्द करे। इस्लामी तालीमात का मुताला करने से इंसान को अपनी मुश्किलात का दूसरे लोगों से मवाजना करने में भी मदद मिलती है, जो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब थे और ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। ये मवाजना किसी को अपनी मुश्किल को कम करने में मदद करता है, जिसके नतीजे में वो मरीज़ को बाकी रखने में मदद करता है। ये इस वक्त भी हासिल किया जा सकता है जब कोई अपने वक्त के अंदर दूसरे लोगों को देखता है जो उनसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात इंसान को तकदीर की अहमियत को समझने की भी इजाज़त देती हैं और ये कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह हर वाक़या का सामना करेगा, खा आसानी का वक्त हो या मुश्किलात का नागुज़ीर है। किसी नागुज़ीर और नागुज़ीर चीज़ के बारे में शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक शख्स सिर्फ उन लातादाद इनामात से महरूम हो जाएगा जो वो हासिल कर सकता था, इस नागुज़ीर मुश्किल पर सब्र करने से जिसका सामना इसका मुक़द्दर है। बाब 39 अज़्ज़ुमर आयत 10। मरीज को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा, यानी हद। लिहाजा एक शख्स के पास एक इंतखाब होता है कि सब्र के साथ नागुज़ीर वाक़या का सामना करना और बेशुमार इनाम हासिल करना, या किसी नागुज़ीर वाक़या का बेसब्री से सामना करना और इस इनाम से महरूम होना जो इसे मिलना चाहिए था। किसी भी तरह से वो नागुज़ीर वाक़या का सामना करेंगे, लिहाजा दोनों जहानों में इससे फ़ायदा उठाना समझ में आता है। बाब 57 अल-हदीद आयत 22-23। जमीन पर आतमेरी दरमियान कोई आफत नहीं आती मगर ये कि हम इसे वजूद में लाने से पहले एक रजिस्टर में मौजूद होते हैं। बेशक ये अल्लाह के लिए आसान है ताकि तुम इस चीज से मायूस ना हो जाओ जो तुमसे छूट गई है। इस्लामी तालीमात का मुताला इंसान को ये समझने का बाइस भी बनता है कि इस दुनिया में वो जो चीज़ें चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उनके लिए बेहतरीन हो। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद तुम एक चीज को नागवार समझो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हर शख्स की जिंदगी में इस सच्चाई की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक शख्स ये मानना चाहता है कि ये उनके लिए बेहतरीन है, सिर्फ उन चीजों के लिए जो इसके लिए तनाव का बाइस बने, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक शख्स को नापसंद है कि इसे उनके लिए बुरा माने, सिर्फ वही चीजें इसके लिए खैर का जरिया बने। जो शख्स इस बात को समझता है वो ऐसे हालात से निपटने के लिए कम बेसब्री का मुजाहरा करेगा जो उनकी ख्वाहिशात से मुतसादिम हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हालात का सामना करना उनके लिए बेहतरीन है, चाहे ये उनके लिए वाज़े ना हो। इसके अलावा जिस तरह सूना गर्मी से पाक होता है, इसी तरह लोग मुश्किलात का सामना करके ज़हनी ताकत हासिल करते हैं।
جو لوگ آسان زندگی کے عادی ہیں وہ اکثر ذہنی خرابی کا سامنا کرتے ہیں جب معیاری اور چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے شادی کے مسائل۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی ذہنی حالت کو سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ مستقبل کی مشکلات کا آسانی کے ساتھ سامنا کر سکے۔ جیسا کہ اسلام نے سکھایا ہے، ہر حال میں صبر کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ آسانی کے وقت بھی۔ آسانی کے وقت ایک شخص کو صبر و تحمل کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے سے روکے، جیسے کہ اچھی صحت، اپنی تنخواہ میں اضافہ۔ اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنے کے پیچھے اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کو اسلامی تعلیمات میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کریں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ وہ ہر حال میں صبر کو اپنائیں تاکہ دونوں جہانوں میں بے شمار اجر حاصل کریں۔ انسان کو ہر حال میں صبر سے رہنا چاہیے، جس طرح ایک عقلمند مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، باوجود اس کے کہ اسے کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور سخت خوراک کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے عمل ہو جائے۔ صبر کا ایک پہلو حالات سے نمٹنا اور اسے اسلام کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی جو اس کے شوہر کی طرف سے بدسلوکی کا نشانہ بنتی ہے، اسے اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی۔ اس طرح کا برتاؤ صبر سے متصادم نہیں ہے، جبکہ غیر فعال ہونے کا صبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح رونے جیسے جذبات کا اظہار کرنا بھی صبر کے منافی نہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم پر اس قدر روئے کہ اندھے ہو گئے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کبھی تنقید نہیں کی۔ باب 12 یوسف آیت 84۔ اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف پر میرا افسوس، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں کیونکہ وہ دبانے والا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات جیسی افسوسناک صورتحال پر رو پڑے۔ سنن ابو داؤد نمبر 3126 میں موجود ایک حدیث میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنے قول و فعل سے ظاہر کرنا صبر کے منافی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول اور انسانی فطرت کا حصہ ہے، جیسے رونا اور غمگین ہونا۔ باب 3 علی عمران آیت 200۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرو۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مشکل کے آغاز سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری نمبر 1302 کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد صبر کرنا اصل صبر نہیں ہے، یہ محض قبولیت ہے جو قدرتی طور پر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو مشکل کے آغاز سے ہی اپنے قول و فعل پر قابو رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے تاکہ وہ بے صبری کے آثار نہ دکھائے اور یہ رویہ اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کیونکہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے صبر کا ثواب آسانی سے ضائع ہو سکتا ہے۔ مزید برہ استقامت میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، آسانی کے وقت شکر ادا کرنا، جس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، اور مشکل کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا شامل ہے۔ لہذا اسلام کو ایک زرہ کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے جسے وہ اپنی خواہشات کے مطابق پہن کر اتار سکتے ہیں۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے وہ صرف اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے، خواہ وہ اس کے علاوہ دعویٰ کرے۔ باب 25 الفرقان آیت 43۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا گیا ہے معبود کہ ہر بناتا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرنے کے لیے مضبوط ایمان حاصل کرنا چاہیے۔ پختہ ایمان تب حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن پاک میں موجود واضح دلائل و شواہد کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کس قدر خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ دوسری طرف جو اسلامی تعلیمات سے غافل رہے گا وہ کمزور ایمان حاصل کر لے گا۔ یہ شخص جب بھی ان کی خواہشات کے خلاف ہوگا تو آسانی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کس طرح اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے۔ لہذا اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایمان کا یقین حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ اس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ دونوں جہانوں میں ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر کے اور ہر ایک اور ہر چیز کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھ کر ذہنی سکون حاصل کریں۔ باب 3 علی عمران آیت 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور صبر کرو اور قائم رہو۔ جب کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف راستے کا انتخاب کرتا ہے تو یہ انہیں اپنی زندگی میں اپنے راستے کے بارے میں برا محسوس کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ان کی لگن پر تنقید کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید اکثر اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے دیگر عناصر جیسے سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنے والے پر تنقید کریں گے، کیونکہ اسلام کا پھیلاؤ انہیں دولت کمانے اور اثر و رسوخ حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اسلام جن صنعتوں پر تنقید کرتا ہے جیسے شراب اور تفریحی صنعتیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے اور مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اس قدر وسیع ہے۔ آخر میں جب بھی کوئی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں خواہشات پر قابو پانا شامل ہے تاکہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں، تو دوسرے لوگ جو اپنی تمام خواہشات کے پیچھے پڑ کر جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں محسوس کریں گے کہ اسلام اور مسلمان انہیں جانوروں کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ حیوانیت کی زندگی اختیار کر کے ان کی طرح برتاؤ کریں جس کے تحت وہ اپنی تمام خواہشات کی پیروی کریں۔ یہ لوگ اسلام کے مخصوص عناصر کو نشانہ بنائیں گے تاکہ اس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے، جیسا کہ خواتین کے لیے اسلامی لباس کو عقل رکھنے والا کوئی بھی شخص ان کی کمزور اور خالی تنقیدوں سے دیکھ سکتا ہے کہ ان کا واحد مسئلہ اسلام سے ہے اور یہ کس طرح اپنی خواہشات پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اسلام میں خواتین کے لباس کوڈ پر تنقید کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے لباس کوڈ پر تنقید نہیں کرتے جو کہ معاشرے کے ہر پہلو جیسے پولیس فورس، فوج، ہسپتال کا عملہ، اسکول اور کاروبار کا بنیادی جزو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف خواتین کے اسلامی لباس کوڈ سے مسئلہ ہے اور معاشرے میں کوئی دوسرا لباس ان کی کمزور اور بے بنیاد تنقید کو واضح طور پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت اسلام اور مسلمان انہیں جانوروں کی طرح بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اسلام پر جس طرح بھی تنقید کرتے ہیں۔ باب 3 علی عمران آیت 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور صبر کرو اور قائم رہو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہیں ذہنی سکون عطا کرے گا جو انہیں لوگوں کی تنقیدوں سے محفوظ رکھے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 200۔ صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جبکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صرف ذہنی سکون کو ضائع کرنے کا باعث بنے گی، کیونکہ کوئی شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ انہیں متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے سے روک دے گا اور ان کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنے گا۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی کامیابی جدوجہد اور قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے ڈاکٹر بننا، اسی طرح جدوجہد اور قربانی کے بغیر دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کسی کو ایسا بےہودہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں انہیں ذہنی سکون فراہم کرے گا، کیونکہ وہ زبانی طور پر اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کرنا، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ اور باب 3 علی عمران آیت 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی کامیابی دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے میں مضمر ہے، کیونکہ یہ تمام دنیاوی چیزوں کو اہمیت دیتی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ذہنی سکون صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عقلمند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہی علم رکھتا ہے جس کے پاس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کو حاصل کرے اور ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ معاشرے میں موجود انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں کا علم اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگا، تمام تر تحقیق کے باوجود، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ ان کے مشورے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی تناؤ سے بچنے کا باعث نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ان کی نصیحتیں محدود علم، تجربے اور کم علمی کی وجہ سے اپنی زندگی میں ہر چیز کو صحیح طریقے سے اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں رکھنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے اسے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی صورت میں انسانوں کو عطا کیا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت عیاں ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تجویز کردہ دوائیوں کے پیچھے سائنس کو نہیں سمجھتے اور اس لیے اپنے ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پر اس کے مثبت اثرات کو سمجھ سکیں۔ وہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو اس کے واضح دلائل سے پہچانیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ باب 3 علی عمران آیت 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔